کہتے ہیں جی مولوی کو شریعت سے نکال دو، مولوی کو نکال دیں گے تو دین سمجھ آ جائے گا۔ ان مولویوں نے دین کو مشکل کر رکھا ہے۔ اور تو کیا سمجھتا ہے مولوی تجھے وراثت کا علم سکھائے؟ مولوی نے تمہیں نماز کا طریقہ دیا، احادیث نبویہ سے تیری رہنمائی کی، زکوٰۃ کے مسائل سمجھائے تو مولوی نے سمجھائے، اور تمہیں دین کی مبادیات سے جوڑے ہوئے ہیں تو مولوی جوڑے ہوئے ہیں۔ اور تمہیں کیا پتا کہ ان کٹھن حالات میں کس طرح علماء مدرسہ چلاتے ہیں، مسجد چلاتے ہیں، قرآن کی لفظ لفظ کی حفاظت کرتے ہیں، تفسیر کی سطر سطر کی حفاظت کرتے ہیں۔ جہاں ماضی میں دیکھ لو، کبھی بم پھٹتے ہیں، کبھی گولے چلتے ہیں، کبھی گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، کبھی الزامات کی بہتات ہوتی ہے، کبھی جیلوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، کبھی ہتھکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، کبھی اقتصادی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کبھی پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، مگر یہ علماء دین کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ان کو پابندیاں روک سکتی ہیں، نہ ان کو دھمکیاں روک سکتی ہیں۔ یہ کل بھی اعلان کر رہے تھے، یہ آج بھی اعلان کر رہے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور آج بھی حرمت رسول کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو، عظمت قرآن کا مسئلہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے علماء آج بھی میدان میں کھڑے ہیں، حرمت رسول کی جنگ لڑ رہے، عظمت صحابہ کی جنگ لڑ رہے، نبی کائنات کی ختم نبوت کا دفاع کر رہے، اور قادیانیوں کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے، اور انشاءاللہ آج بھی کھڑے، کل بھی کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ علماء قیامت کی دیواروں تک محمد کے دین کا انشاءاللہ دفاع کرتے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو علماء کے ساتھ جوڑو گے نا انشاءاللہ۔ آؤ، ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، ٹی وی پہ آ کے ٹاک شو پہ بیٹھ کے اپنی من چاہی تفسیریں من چاہے مانے، ایک آ کے بولتا ہے کہتا ہے تراویحیں چیز ہی کوئی نہیں، دوسرا آ کے بولتا ہے کہتا ہے آن لائن نماز پڑھ لو، تیسرا آ کے بات کرتا ہے کہتا ہے رمضان کے روزے نہ بھی رکھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کے معنی مفہوم کر کے آج کی نوجوان نسل کو دین سے دور کیا جا رہا۔ کسی نے کہا رزق رب بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، لیکن مالک کائنات نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور لوگوں رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اور بولو کون سی ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبتیں گھیر لیں، جھکڑ چلیں، پکارنا ہے تو کس کو؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اس طرح لوگوں کے اوپر فتنے آئیں گے، اور اگر ایک شخص صبح کے وقت مسلمان ہے تو وہ شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہے، ان فتنوں کی زد کے اندر آ کے صبح کے وقت مسلمان یہ کافر ہو جائے گا۔ اس طرح فتنے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور آج ایسے حالات بن چکے، غیر ملکی این جی اوز اپنے پورے ہتھیاروں کے ساتھ اور پوری کوشش اور تگ و دو کے ساتھ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے پہ تل چکی، اور نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار کرنے کے لیے میدان عمل میں کود چکی ہیں۔ اور آئیے آج ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو ان فتنوں سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اور وہ فتنہ کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس کی سرکوبی کے لیے، جس کو مٹانے کے لیے اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے صفا کی بلندی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اور لات و منات کو پوجنے والوں، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والوں، غیر اللہ کے آستانوں پہ جا کے اپنی فریادیں اور اپنی منتیں اور سماجتیں کرنے والوں، آؤ ایک نسخہ میں بتلائے دیتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو اللہ تمہیں عرب و عجم کی حکمرانی عطا کر دے گا۔ وہ نسخہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بیڑیوں کو تارنے والا نہیں، کوئی دعائیں سننے والا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ آؤ اللہ کو معبود مان لو، اللہ کو ہی داتا مان لو، اللہ کو ہی مشکل کشا مان لو، باقیوں کو گرا دو، اللہ تمہیں فضیلت اور مرتبہ عطا کرے گا۔ مالک تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ پیغمبر کائنات شرک کو مٹانے کے لیے آئے، آپ توحید کی غیرت کو پیدا کرنے کے لیے آئے، اور آج ان حالات کے اندر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے کہ شرک اس دور کا بہت بڑا فتنہ جو اپنا منہ کھولے نوجوان نسل کو دبوچنے کے لیے تیار بیٹھا۔ ہر طرف سے لوگ بڑے بڑے آوازیں لے کے کھڑے، کوئی کسی کے سامنے جھکنے والا، کوئی کسی سے فریاد کرنے والا، کوئی بچے دینے کا اختیار کسی کو دینے والا۔ کسی نے کہا رزق رب بھی دیتا ہے فلاں بھی دیتا ہے، لیکن مالک کائنات نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور لوگوں رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اور بولو کون سی ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبتیں گھیر لیں، جھکڑ چلیں، پکارنا ہے تو کس کو؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اور کون ہے جب تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تم بند گلی میں کھڑے ہو، تمہاری داد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو، تمہارا پرسان حال کوئی نہ ہو، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، کون ہے جو تمہاری آہوں کو، تمہاری سسکیوں کو، تمہاری کراہوں کو، تمہاری آوازوں کو، تمہاری فریادوں کو سن کر اور اس کو قبول کر کے تمہاری مشکلات کو دور کر دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے؟ آؤ شرک کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔